الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کا ایک دن 10 محرم الحرام جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، یہ بڑے ہی عظمت کے حامل والا دن ہے۔ مورخین فرماتے ہیں یوم عاشوراء بڑے واقعات سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی دن کے بارے میں آتا ہے کہ یوم عاشوراء کے دن ہی اللہ رب العزت نے زمین کو، آسمان کو، قلم کو اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اسی عاشوراء کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی 10 محرم عاشوراء کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جدید پہاڑ پر لگی۔ اسی عاشوراء کے دن ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسی عاشوراء کے دن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور آگ کو ان کے لیے گل گلزار بنایا۔ اسی عاشوراء کے دن موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملا۔ اسی عاشوراء کے دن سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت واپس ملی۔ اسی عاشوراء کے دن یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملے اور حکومت ملی۔ یعقوب علیہ السلام سے ملاقات اسی عاشوراء کے دن ہوئی۔ اسی عاشوراء کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی عاشوراء کے دن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی عاشوراء کے دن ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اسی عاشوراء 10 محرم الحرام کو یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے ان سے باہر آئے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ اسی عاشوراء کے دن قبول ہوئی اور ان پر جو عذاب منڈلا رہے تھے وہ عذاب ختم ہوا۔ اور فرماتے ہیں اسی عاشوراء کے دن سب سے پہلی مرتبہ بارش ہوئی ہے۔ اسی عاشوراء 10 محرم الحرام کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ اور فرماتے ہیں نواسۂ رسول جگر گوشۂ فاطمہ رضی اللہ عنہا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی عاشوراء کے دن ہوئی۔ اور فرماتے ہیں قیامت بھی اسی عاشوراء کے دن قائم ہوں گے۔ یہ بڑے واقعات 10 محرم الحرام یوم عاشوراء سے جڑے ہوئے ہیں۔ یوم عاشوراء کے دن یہ سب واقعات ہوئے ہیں۔ جب بھی قیامت قائم ہوں گے عاشوراء کے دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی فضائل بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نفل روزوں میں جتنا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اتنا کسی اور نفل روزے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک دوسری روایات میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے سلسلے میں کسی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں،
مگر رمضان کے روزے اور یوم عاشوراء کو اور دنوں پر فضیلت ہے۔ اسی طرح سے قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یوم عاشوراء کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ احادیث میں یہ فضیلتیں ہیں۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اسی عاشوراء کے دن کے بارے میں آتا ہے، زمانے جاہلیت میں قریش مکہ اسی عاشوراء کے دن کعبۃ اللہ پر نیا گلاب چڑھاتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے، اور قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس بارے میں ان تک پہنچی ہوگی، یعنی قریش مکہ کے پاس۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا، قریش مکہ ملت ابراہیمی کے نسبت سے اگر کوئی اچھے کام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتفاق فرماتے اور اشتراک فرماتے تھے۔ تو اسی اصول کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ حج میں شرکت فرماتے تھے، اور زمانے جہالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے، عاشوراء کا روزے کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی حکم دیتے تھے، بعض روایات میں کہ تاکیدی حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں۔ دو صحابی سے مروی ہے، ربی بنت معوذ بن افرا اور سلمہ بن اکوا رضی اللہ عنہ مجمعین، ان 2 صحابی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ عاشوراء کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اطراف ان بستیوں میں جہاں پر انصار رہتے تھے یہ کہلوا بھیجتے تھے، یہ پیغام بھیجتے تھے کہ جو لوگ کھائے پیے نہیں ہیں وہ روزہ رکھے، اور جو کھا لیے ہیں پی لیے ہیں وہ اب نہ کھائے بلکہ روزے داروں کی طرح رہے۔ تاکیدی حکم دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تاکیدی حکم دیتے تھے جیسے فرائض کے لیے، واجبات کے لیے دی جاتے تھے۔ تک روایات میں یوں ہے کہ رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے رمضان المبارک کے روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ فرض تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں میں پیغام بھیجتے تھے کہ روزہ رکھیں۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کا اہتمام تو فرمایا ہی، مسلمانوں کو بھی حکم دیا کہ عاشوراء کے روزے کا اہتمام کریں۔ تو صحابہ کرام
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، عاشوراء کے دن ہم روزہ رکھیں گے، لیکن اس دن یہود و نصارہ بڑے حیثیت کا دن مانتے ہیں، بڑے حیثیت کا دن مان کر اس دن یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے جو ہماری عبادت ان کے مشابہ نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم ایک عاشوراء کا روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال رہا تو 9 اور 10 2 دن رکھوں گا، 9 کو بھی ملا لوں گا، 10 کو بھی ملا لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جب یہود و نصارہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے اس دن نجات ملی، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، اسی لیے شکرانے کے طور پر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ہم زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا تعلق تم سے زیادہ ہمارا ہے، ہم 1 نہیں 2 رکھیں گے۔ تو عاشوراء کے یہ فضائل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے۔ اب عاشوراء کے دن کرنے کے کام کیا ہے؟ احادیث سے 2 کام ثابت ہے عاشوراء کے دن کا۔ ایک کام تو یہ ہے عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہے، عاشوراء کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اب روزہ کتنے رکھے؟ 1 رکھے یا 2 رکھے؟ تو 2 روزہ رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری عبادت یہود و نصارہ کے مشابہ نہ ہو جائے۔ صحابہ نے سوال جو کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم اگلے سال 9 کو ملا کر رکھیں گے۔ تو اس بنیاد پر فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ 1 روزہ صرف عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو جب عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 روزے رکھیں، 9 اور 10 کو رکھیں، 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے 9 کو نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کو روزہ رکھیں۔ اس دن روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا ہوگا فائدہ؟ روزہ رکھنے سے اس دن یہ فائدہ ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ سے امید ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس دن روزہ رکھیں۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس روزے کے 3 شکلیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو 9 10 11 کو رکھے، یا 10 11 12 کو رکھے، یا پھر صرف 1 کو رکھے، لیکن ان میں سے فرمایا ہے سب سے افضل 9 10 11 کا ہے، 9 10 11 کا رکھے۔ دوسرا 9 10 اس سے تھوڑا کم درجہ ہے، 9 10 کا۔ تیسرا صرف 10 کو، یہ سب سے کم ہے۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ تمنا تھی کہ اگلے سال 1 کو اور ملا کر رکھیں گے۔ اس بنیاد پر کراہت کا کہنا کہاں تک صحیح؟ بہرحال علماء فرماتے ہیں کہ 2 روزہ رکھے، اور بعض فقہا فرماتے 1 روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو عاشوراء کے 2 روزہ رکھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ دوسرا کام احادیث سے یہ ثابت ہے اس دن
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے، فراخانی کرے، یعنی اس دن عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں خوب خرچ کرے۔ فرماتے ہیں اس دن عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں خوب خرچ کریں گے، اللہ رب العزت پورے سال ان کے مال و زر میں، ان کے رزق میں خوب وسعت عطا فرمائیں گے، خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ اس دن اگر روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کا انتظام ہے، بہترین سحری کا انتظام کرے، روزے کے لیے بہترین روزے کا انتظام کرے۔ اس دن اگر کھانے پینے میں اچھا خرچ کر رہے ہیں، پورا سال جو ہے نا اللہ رب العزت ہمارے مال و زر میں خوب وسعت عطا فرمائیں گے، خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے، جب ہم نے اس پر عمل کیا تو اس کو ہم نے صحیح پایا۔ اسی طرح سے اس دن کے بارے میں غنیت الطالبین کے اندر ایک روایات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس کے سر میں جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت جنت میں اتنے درجات بلند فرمائیں گے ان کے۔ اور ایک روایات میں یوں بھی ہے کہ جو عاشورہ کے دن غسل کرے گا اللہ رب العزت بیماری سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو عاشورہ کے دن 10 محرم کے یہ کام کرنے کے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، احادیث سے کوئی تعلق نہیں، اللہ رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سب کے سب گمراہی والا عمل ہے۔ عاشورہ کے دن تعزیہ اٹھانا، علم اٹھانا، ناچ گانے کرنا، جلوس نکالنا، ریلی نکالنا، یہ سب میرے بھائیوں گمراہی والا عمل ہے، یہ سب شیطانوں والا عمل ہے۔ اسلام کا، دین سے، قرآن و حدیث سے، اللہ رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان حرکات سے بچے، ان حرکات سے باز آئے۔ اس دن ہم روزہ رکھ کر شہدائے کربلا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہم غم منا رہے ہیں، غم نہیں میرے بھائیوں۔ شہدائے کربلا اگر وہ شہید ہوئے ہیں، اسلام میں شہادت کی موت کوئی غم نہیں ہے، بلکہ یہ فخر ہے۔ صحابہ کرام شہادت کی موت کی دعائیں کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دن ہم روزہ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے شہدائے کربلا کے لیے ایصال و ثواب پہنچائیں۔ یہی عمل عاشورہ کے دن ہے، دوسرا کوئی عمل نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔